بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 18ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ 18ویں پارے کی ابتدا سے سورہ مؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، سورہ مؤمنون کی ابتدائی 11 آیات تعلیمات اسلامی کی جامع ہیں۔ ان آیات میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نمازوں میں خشوع و خضوع، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی کو اختیار فرماتے ہیں۔ ان نشانیوں کے بتانے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا، یعنی نطفہ، پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اور اسی کو حیات بعد الموت کی دلیل قرار دیا۔ آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، یعنی آسمان کے 7 طبقات، بارش کا نزول اور اس کا زمین میں قرار، پھر اس کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور طرح طرح کے پھلوں کی پیدائش، اور خاص طور پر زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا جو ایک مکمل خوراک ہے۔ آیت نمبر 27 سے ایک بار پھر نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے اور طوفان نوح کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 33 سے بیان ہوا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں جو ناقابل یقین بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کس نے جینا ہے۔ آیت نمبر 44 میں نظام رسالت کے تسلسل، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بعثت اور قوم موسیٰ کی سرکشی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 56 سے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان فرمایا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے کہ جس کا مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، یعنی پھر اس مالک الملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ سورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اسے اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ نور کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔
سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 5 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کو بھی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اصلاح کر لیں۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 6 سے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 11 سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کی بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا۔ جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر بھی عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں۔ منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے درپے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ وہ یعنی اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں۔ آیت نمبر 27 سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ پبلک مقامات۔
سامعین و ناظرین، آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اپنے گربیانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خاوند، محارم اور اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنی باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جن کو تجارت اور خرید و فروخت سے اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 39 سے کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہیں جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 43 سے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 53 سے فرمایا کہ منافق اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ کہیے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، اور ضرور بضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اخلاص کے ساتھ رسول کی اطاعت پر ڈٹے رہو۔ اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن و سکون سے بدل دے گا۔ آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد، اور جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 60 سے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں، ان پر اضافی پردہ و حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 62 میں یہ بیان کیا کہ مؤمنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں،
اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ ایسے ایمان والوں کو ضرورت کی بنا پر اجازت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرمائی۔ آیت نمبر 63 میں کہا گیا کہ تم رسول کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں سے سورہ فرقان کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی جلالت، توحید، اولاد کی نسبت اور شرک سے براءت کا ذکر ہے۔ کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے، اپنے لیے نفع و نقصان اور موت و حیات کا مالک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانوی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا، قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا اور ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضے کے تحت کھانا کھاتے تھے، اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہیں۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 18ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو کما حق ہو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔